خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا معرکہ خون ریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراط حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ آپ ایک پہلو پر تھے، یہی پہلو تھا جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حلہ بولیں، مگر عبداللہ بن زبیر کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کرراتے ہوئے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ معرکہ عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد الاعضیٰ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کا رواج موجود تھا۔ حمزہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والی کے بیٹے حمزہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد الاعضیٰ حمزہ کی طرف بڑھا، غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کرتے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے راستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ نے سبا پر ایجا کے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ کی تلوار سبا کے پیٹ میں اتر گئی۔ حمزہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچی حمزہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حمزہ کی پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ گرے نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ برچی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچی نکال لی اور چلا گیا۔ اب وہ ہندہ اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مار کا یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ معرکہ کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا، پرچم کئی بار گرا۔ آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنا مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں
اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا، وہ پیدل بھاگی جا رہی تھی، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پانسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن زبیر نے انہیں کہا کہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو، آپ کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے۔ مال غنیمت اور فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا، وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن زبیر اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو اینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سوار کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا نظر آیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم کے نام کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خراما خراما چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اڑتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اڑتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد کا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا، یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے مارکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب اینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر
اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ معرکہ ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ ایک عمارہ تھی اور دوسری ایمن نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ایمن آپ کے بچپن میں آپ کی دایا رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنی نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہ تھا۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت اور بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور برچی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد بھی جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتہ چلا تھا کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور معرکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔